السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری پردہ نشی خواتین اکرام، تمام قسم کی بڑائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس عظیم کائنات کے پروردگار ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو سورہ فجر کی 3 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے پورے سال کے اندر، سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینوں کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سال بھر کے ایام میں کچھ دنوں کو ان دنوں سے ممتاز رکھا ہے، یعنی کچھ دن ایسے ہیں جو بقیہ دنوں کے مقابلے میں امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سر فہرست ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ وہ دن ہیں جن کی فضیلت قرآن میں موجود ہے، جن کی فضیلت احادیث میں موجود ہے، اور جو سورہ فجر ہے اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا، قسم کھائی ان 10 دنوں کی، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، کہا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ پوری دنیا کے سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل اگر دن کوئی ہے تو وہ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے، الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ابھی ہم انہی ماہ ذی الحجہ کے دنوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ان دنوں کی اہمیت کو سمجھیے۔
ان دنوں کی غنیمت کو جانیے، کثرت سے اس کے اندر اعمال صالحہ کیجئے، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے، کثرت سے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں، جو نیکیاں کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کو وہ بڑی محبوب ہیں، اللہ رب العالمین کو وہ بڑی پسندیدہ ہیں۔ سال بھر کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ کثرت سے اعمال صالحہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، سنت مؤکدہ کی پابندی کیجئے، اس سے بڑھ کر تطوعات، نفل عبادتیں، نفل نمازوں کی پابندی کیجئے، کثرت سے ان ایام میں درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجئے، کثرت سے صدقہ کیجئے، کیونکہ بہترین دنوں میں اگر بہترین آپ کام کریں گے تو بہترین اجر کے آپ مستحق بنیں گے۔ روزوں کا اہتمام کیجئے، بتایا گیا کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کبھی بھی روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اعمال صالحہ میں ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے، اور وہ ہے کثرت سے اللہ رب العالمین کی تحلیل بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کرنا۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی حمد ان 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی حمد کے لیے تکبیرات سے بڑھ کر کوئی اور صیغے نہیں ہو سکتے۔ تکبیرات ان ایام کے اندر جبھی بھی آپ کو موقع ملے، نماز کے اذکار کے بعد تکبیرات کا اہتمام کیجئے، بازاروں میں ہیں تکبیرات کا اہتمام کیجئے، عام مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کیجئے۔ جو تکبیرات کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بار بار تمہاری لبوں پر آنا چاہیے، بار بار ہر وقت اپنے گھر میں، دکانوں میں، بزنس کی جگہ پر، مسجدوں کے اندر، ہر جگہ پر ان الفاظ کی، ان تکبیرات کا ورد کثرت سے کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کیا کرتے تھے، ان 10 دنوں کے اندر بازاروں کی طرف نکل جاتے، بازاروں کی طرف جاتے اور با آواز بلند تکبیرات پڑھتے تھے۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان کی تکبیروں کو دیکھ کر لوگ تکبیرات پڑھتے تھے۔ تو تکبیریں پڑھنا ان 10 دنوں کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تکبیرات کا اہتمام کیجئے اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کیجئے، خاص طور سے ان ایام کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان صیغوں کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ذکر ہیں انہیں کثرت سے کیجئے۔ تکبیرات کا اہتمام ہے نا ہر وقت، ہر لحظہ آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جو ابھی ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کرنا ہے، جو قریب میں وہ چیز آئے گی، وہ ہے پورے ابتدائی 9 دنوں کے اندر بھی روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، مگر ہمیں خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی گئی کہ 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ تمہارے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنے سال کے؟ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک گزشتہ سال کے گناہوں کے، ایک آنے والے سال کے صغیرہ تمام گناہوں کا کفارہ یہ عرفہ کے دن کا روزہ کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے 9 ذی الحجہ کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ عرفہ کے روزے کو رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ابتدائی 9 دنوں کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو جسے یوم النحر کہتے ہیں، قربانی والا دن کہتے ہیں، اس دن ہم ہے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم سنت قربانی کو کرتے ہیں۔ قربانی یہ وہ عبادت ہے جس کی فضیلت قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری پارے کے اندر
सूरह कौसर में बयान किया कि फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, नमाज के फौरन बाद अल्लाह ने कुर्बानी की तालीम दी। कहा कि फसल्ली, अपने रब के लिए नमाजें पढ़ो, अपने रब के लिए नमाजें पढ़ो, वन्हर, और अपने उसी रब के लिए कुर्बानी भी करो। कुर्बानी ये बड़ी अजीम इबादत है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, हर साल कुर्बानी देते थे, हर साल आप कुर्बानी करते थे। और जब हज का मौसम आया, हज के साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 जानवरों की कुर्बानी दी, 100 जानवरों की कुर्बानी दे। कुछ जानवर 63 जानवर अपने हाथों से ज़बह किए, 60 पर 3 जानवर अपने हाथों से ज़बह किए, बकिया जानवर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि इन जानवरों को ज़बह कर दो। तो कुर्बानी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल दिया करते थे। अब सवाल ये है कि कुर्बानी का हुक्म क्या है, कुर्बानी क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, या नफिल है, या फ़र्ज़ है। तो देखिए जुमहूर अइम्मा, जुमहूर उलमा का ये मौक़िफ़ है कि कुर्बानी की इबादत ये सुन्नत मुअक्कदा है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, बल्कि क्या है, सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा से मुराद क्या, ऐसी सुन्नत, ऐसा काम जिसे नबी ने कभी नहीं छोड़ा हो, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से उसे किया करते थे और उस पर अजीम अजर है, उस पर अजीम सवाब है। तो कुर्बानी ये सुन्नत मुअक्कदा है, फ़र्ज़ नहीं है। वाजिब अगर होती हम में से हर शख्स को कुर्बानी देनी होती, इसलिए शरीयत कभी भी ज़ोर नहीं देती। शरीयत अद्दीन युस्रुन, दीन बड़ा आसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के लिए आसानी चाहते हैं। तो कुर्बानी ये सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं कि हम कुर्बानी ही को छोड़ दें। कई सारे अहबाब ऐसे नज़र आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ सब कुछ रहता है, ताकत रहती है, इस्तिताअत रहती है, वो है ना कुर्बानी देने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं, लेकिन सुन्नत है, वाजिब तो नहीं है, फ़र्ज़ तो नहीं है। इस गलत फहमी की बुनियाद पर क्या करते हैं, कुर्बानी जैसी अजीम इबादत को छोड़ते हैं। ऐसे लोग जो ताकत रखकर, इस्तिताअत रखकर कुर्बानी नहीं देते, ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन वजद साअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि फला यहज़ुर मुसल्लाना, कि जो शख्स ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं देता है, ऐसा शख्स हमारे ईदगाहों में हाजिर ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये ईद का दिन तमाम मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, जिसमें पूरे मुसलमान इज्तिमाइयत के साथ हाजिर होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ पढ़कर खुशी का इजहार एक दूसरे से करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ औरतों और बच्चों को ईदगाह में हाजिर कराने का हुक्म दिया, वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जो ताकत रखकर कुर्बानी नहीं करता, ऐसा शख्स हमारे ईदगाहों में हाजिर ना हो। तो कुर्बानी ये सुन्नत मुअक्कदा है। जिस किसी के पास भी ताकत है, कोशिश कीजिए इस अजीम सुन्नत पर अमल करने की, और इसका अजीम सवाब भी है। हज़रात, कुछ एक मसाइल हैं कुर्बानी के हवाले से, उन मसाइल को कुछ पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखिए, कुर्बानी जो जानवर, अभी इन अय्याम में हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं, कुर्बानी के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है जानवर का सिलेक्शन। जब जानवर को हम इंतखाब करते हैं, जानवर का सिलेक्शन हम लोग करते हैं, कई सारे अहबाब क्या करते हैं, कुछ है ना ऐबों का ख्याल नहीं रखते हैं। कुछ चीज़ें हैं शरीयत के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म के ऐब बयान किए। कितने? 4 किस्म के ऐब ऐसे हैं कि अगर किसी जानवर के अंदर वो पाए जाते हैं, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। 4 किस्म के ऐब क्या क्या हैं? एक ऐब है ऐसा जानवर जिसका लंगड़ापन आया हो, यानी लंगड़ेपन में वो जाहिर है, लंगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा जानवर जो काना हो और उसका कानापन जाहिर हो। एक ऐसा जानवर जो है ना इंतहाई मरीज हो और उसका मर्ज आया हो। एक ऐसा चौथा किस्म का वो जानवर जो इंतहाई लागर है, इंतहाई कमज़ोर है, मतलब दिखने में ही ऐसा लग रहा है कि पूरा मरा हुआ है, यानी दिखने में ही पूरा ढांचा लग रहा है, हड्डियों का ढांचा। ऐसे इंतहाई कमज़ोर और लागर, ऐसे 4 किस्म के ऐबों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हज़रात, ये हदीस सही हदीस है। 4 किस्म के ऐब ऐसे बयान किए गए जिन ऐबों के होते हुए कुर्बानी जायज़ नहीं हो सकती।
اس حدیث کو رکھ کر ایک بطور نصیحت ایک بڑا اہم نقطہ ہم اس حدیث سے اخذ کر سکتے ہیں، اس حدیث سے نکال سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جس جانور کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جس جانور کا مرض ظاہر ہو، جس جانور کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا جانور عیب والا جانور ہے اور ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، لنگڑے پن کا گوشت سے کیا تعلق ہے؟ کانے پن کا گوشت سے کیا تعلق ہے؟ اگر جانور کانا ہے، جانور کے اندر اچھا صحت مند ہے، گوشت وغیرہ سب اچھا ہے، پورا ہٹا کٹا جانور ہے، جانور کا کانے پن سے کیا تعلق؟ آنکھ ہی نا تھوڑی کانی ہے، آنکھ سے تو پورا کیا بھی مسئلہ نہیں رہتا، اصل مسئلہ گوشت کا ہے، تو کانے پن کا گوشت سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح لنگڑا ہے، جانور پوری طریقے سے اچھا ہے، گوشت میں بھی ہے، تازہ بھی ہے، ہٹا کٹا ہے، مگر کیا ہے؟ لنگڑا ہے، پیر سے کیا تعلق ہے؟ پیر کتنے لوگ کھا جائیں گے؟ لیکن شریعت یہاں پر کہتی ہے کہ نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جو چیز تم پیش کرو گے وہ بے عیب ہونی چاہیے، وہ عیبوں سے پاک ہونی چاہیے، لنگڑا پن اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کانا پن اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، مرض اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جانور پوری طریقے سے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی یہ شعائر اللہ میں سے ہے، قربانی یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور شعائر اللہ کی تعظیم بڑی ضروری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی اس میں ہے۔ اور وہیں پر قرآن نے یہ بات بھی سمجھائی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کو کیا پہنچتا ہے؟ کس چیز کی اللہ رب العالمین کو ضرورت ہے؟ تمہارے اس تقوی کی ضرورت ہے، تمہارے اس تقوی کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے جس جانور کے مرض کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کر رہے ہیں، جس جانور کا لنگڑا پن اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، بندہ ذرا سوچے کہ اس کے اندر کا جھوٹ اللہ رب العالمین کو کیسے پسند آئے گا۔ جس جانور کا کانا پن اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آتا ہے، ذرا سوچئے اس بندے کا دل کا اندھا پن، اس بندے کا بغض، اس بندے کا کینہ، اس بندے کا حسد اللہ رب العالمین کو کیسے پسند آئے گا۔ واللہ یہ فقہی برابری نہیں ہے، یہ فقہی برابری نہیں ہے، یہ بطور نصیحت ہے کہ جس رب کے سامنے آپ بے عیب جانور پیش کر رہے ہو، وہیں پر ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے عیبوں کو بھی پاک کرو، آپ اپنی زندگی کے عیبوں کو بھی پاک کرو۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ قربانی یہ صرف ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی یہ اپنے نفس کی بری عادتوں کو بھی ذبح کرنے کا نام ہے، قربانی یہ صرف جانور پر چھری چلانے کا نام نہیں، بلکہ قربانی اپنے نفس کے ارمانوں کو قربان کرنے کا نام ہے، قربانی اپنے نفس کی بری خواہشات کو کچلنے کا نام ہے، یہ قربانی ہے۔ اور تقوی جو اللہ رب العالمین کو مقصود ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے اندر سے جھوٹ کو نکالے، بندہ اپنے اندر سے دھوکہ دہی کو نکالے، بندہ اپنے اندر سے حرام کاری کو نکالے، بندہ اپنے اندر سے کینے کو نکالے، بندہ اپنے اندر سے اپنی تمام بری عادتوں کو نکالے۔ یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ اگر آپ لاکھوں کا جانور خرید کر لاتے ہیں، لاکھوں کا جانور آپ خرید کر لائے، قربانی دیے، مگر آپ کے دل میں تکبر ہے، آپ کی زبانوں پر جھوٹ ہے، آپ کے معاملات میں دھوکہ دہی ہے، قربانی کی جو اصل روح ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے، قربانی کی جو اصل روح بتائی گئی ہے، یہ کہاں سے آئے گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گنہگار کی قربانی نہیں ہوتی، گنہگار کی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے، میں حکم نہیں لگا رہا ہوں، میں مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جس جانور کی قربانی میں کر رہا ہوں، یا ایھا الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا،
کہ بے شک اللہ رب العالمین پاک ہیں اور صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو جانور میں لے کر آیا، جس جانور کی میں نمائش کر رہا ہوں، جس جانور کو ہے نا میں اپنے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے قربانی دے رہا ہوں، اس جانور کن چیزوں سے خریدا گیا ہے، میرا انکم ریسورس کیا ہے، میرا سورس آف انکم کیا ہے، میں ہے نا کہ کتنے اپنے معاملات میں پکا ہوں نہیں ہوں، یہ ہم خود اپنے آپ میں جانتے ہیں، یہ خود ہم لوگ جانتے ہیں، اور آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ اللہ رب العالمین کو جو چیز پاک ہے وہ پسند آتی ہے۔ آپ ہے نا اپنے معاملات میں خراب رہ کر کوئی بھی چیز کر لو، یہ چیز کہاں تک قبول ہوگی، کہاں تک اصل قربانی کا مقصد آپ کو ملے گا نہیں ملے گا، یہ چیز کا فیصلہ آپ خود کریں۔ اور سب سے بڑھ کر ایک پیغام میرا یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی امور ہیں، دین کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر ایک عبادت ایک مقصد، ایک پیغام دیتی ہے۔ حج یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں توحید کے علمبردار رہنا ہے۔ جی رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں سال بھر کے 11 مہینے کس طریقے سے گزارنے ہیں۔ قربانی بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم لوگ جانور کی اس قربانی کے ساتھ ساتھ، جانور کو اس ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی بری عادتوں کو بھی ذبح کریں، اپنی انا کو قربان کریں، اپنے تکبر کو قربان کریں، اپنے ہے نا دلوں کے اندر پائے جانے والے حسد کو کچلیں، اپنے اندر کی جو حرام کاریاں ہیں، اپنے اندر کی جو غلط چیزیں ہیں، ان چیزوں کو قربان کریں۔ اور اگر اس سے آپ نصیحت قربانی سے پیغام لے کر، میسج لے کر آپ ہے نا اس چیز پر عمل کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ بھی باعث اجر ہے۔ تو قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین آپ کے تقوی کو جانچتے ہیں، آپ کا تقوی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اپنی باطنی تمام امور درست ہوں، صرف ظاہری ہمیں اچھے نہیں رہنا ہے۔ صرف جانور جس طرح عیبوں سے پاک، جیسے کہ میں نے ایک مثال کے طور پر بطور نصیحت وہ چیزیں سمجھائی، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں کا جب ہم انتخاب کرتے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جانور کا انتخاب بہیمۃ الانعام میں سے کیا جائے گا۔ سورہ حج کے اندر آیتوں میں اللہ نے بیان کیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام ہی میں سے جانوروں کا انتخاب ہوگا، یعنی گائے اس کی جنس، اونٹ اس کی جنس، بکرا چھیلا یا اس کی جنس، ان جانوروں میں سے ہم لوگ جانوروں کا انتخاب کریں گے۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا انتخاب کرتے ہوئے اس چیز کا خیال آپ رکھیں کہ جانور دنتا ہوا ہو، یعنی اس کے دونت کے دانت نکلے ہوئے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ اسی جانور کی قربانی کرو جس جانور کے دانت نکلے ہوئے ہوں، اسے جانور کی قربانی ہمیں کرنی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں، ایک بکرا، ایک جانور پوری ایک فیملی کے لیے کافی ہے، پوری ایک فیملی کے لیے کافی ہے۔ اور شریعت نے بکرا چھیلے کے اندر ایک شخص ایک فیملی کی قربانی قرار دی، لیکن جو بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، شریعت نے اختیار دیا کہ 7 حصوں تک بیل کے اندر کر سکتے ہیں، 7 حصے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ 7 حصوں سے مراد ہر حصہ آپ کا ایک جانور سے مراد ہے، وہ ہر حصہ ایک جانور کے مترادف ہے۔ تو 7 حصے مطلب 7 فیملی کے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا گوشت کی تقسیم 3 حصوں میں ہی کرنا ضروری ہے، کہ ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک خود اپنی ذات کے لیے، ایک ہے نا صدقہ و خیرات کے لیے؟ تو حدیث کے اندر ایک بڑی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اطعموا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ تو حدیث کے اندر کہیں بھی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ 3 حصے ہی کریں گے برابر برابر، اور 3 حصے ایک گھر کے لیے، ایک ایسی تقسیم سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ برابر برابر آپ 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے لیے رکھتے ہیں، ایک صدقہ کرتے ہیں، ایک رشتہ داروں کے لیے ہے نا اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اہل علم نے اسے مستحب قرار دیا ہے، اچھا عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی زور پابندی نہیں ہے کہ ایسا ہی کریں گے، یا آپ کے اختیار میں ہے۔ مگر صدقہ کرنا یہ واجب ہے، حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس میں صدقہ کرنا یہ واجب ہے، بقیہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے طریقے سے اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، ابھی کئی سارے لوگ اچھے لوگ ہیں نا کیا کرتے ہیں، اس مسئلے میں بڑا پریشان ہیں، اور اب تک افسوس
افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اب تک ہے نا یہ لوگ قربانی کو غلط طریقے سے کرتے آ رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ سنتے ہم لوگ ہیں کہ وفات شدہ لوگوں کی قربانی کا مسئلہ کیسے ہے، مرحومین کا. اصل چیز لوگوں کو کہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہیں نا جو حصے وغیرہ میں شراکت لیتے ہیں، پارٹنرشپ وغیرہ کراتے ہیں، ایسے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنے کوئی مرحومین ہیں ان کے نام کی قربانی دو. یہاں سے مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جان لیجئے کہ قربانی یہ عبادت ہے اور یہ زندوں کے لیے ہے. قربانی یہ زندوں کے لیے ہے، وفات شدہ لوگوں کے لیے، مرحومین کے لیے قربانی نہیں ہے. مرحومین کے لیے قربانی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ہر چیزوں کی وضاحت ہے. حج کے تعلق سے بتایا گیا کہ حج یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر خود نہیں کر سکتے حج بدل کرو، اپنا حج کسی اور کو بھیج کر کراؤ، یا پھر کوئی انتقال کر گئے ہیں، اولاد نیک ہے، اپنے والدین کا حج کرنا چاہتی ہے، اختیار دیا گیا کہ حج کرو ان کا. لیکن قربانی کے مسئلے کے اندر کہیں پر ہمیں حدیث سے ثبوت نہیں ملتا کہ مرحومین کے نام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی کی ہو. اور آپ کی حین حیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات میں، آپ کے جیتے جی، آپ کے چچا جسے سید الشہداء کہا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے چہیتے تھے، انتقال ہوا. لیکن کہیں بھی آپ حدیثوں کے اندر یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی قربانی کی ہو. آپ کی سب سے چہیتی بیوی امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی سب سے چہیتی بیوی، جب تک یہ زندہ تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ ان کی اہمیت اور فضیلت کو بتاتی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی نہیں کی. آپ کے جیتے جی آپ کی 3 لڑکیوں کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا. آپ کسی بیٹی کے نام کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ مرحومین کی قربانی جائز نہیں ہے. آپ الگ سے، بعض لوگ کیا ہیں، کوئی ایک شخص ہے نا قریب میں ہے نا سوال کرتے ہیں کہ میں اب تک کیا کر رہا ہوں، یعنی اچھے جاننے بوجھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، سوال کیے کہ میں اب تک ہے نا میری یعنی مرحوم کے نام سے، یعنی زندہ لوگ موجود ہیں لیکن جانور خرید کر لائے ہیں، کس نیت سے کہ اس فلاں جو وفات شدہ شخصیت ہیں ان کے نام کی قربانی دیں گے. تو یہاں پر اصل چیز یہی ہے کہ مدفون یعنی مرحوم لوگوں کے نام کی قربانی، ان کے لیے الگ سے جانور لے کر آنا، یہ چیز ہے نا شریعت سے ثابت نہیں. ہاں انہیں ثواب پہنچانے کے لیے، کس کے لیے؟ وفات شدہ لوگوں کے لیے، مرحومین کے لیے اگر آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے صدقہ جاریہ کا. صدقہ آپ ان کے نام سے جتنا چاہے صدقہ کرو، آپ ان کے نام سے صدقہ کرو. اور صدقے کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پورا جانور لا کر قربان کر کے کھلاؤ. صدقے کا راستہ کھلا ہوا ہے. بعض ائمہ ہے نا اس معاملے میں اختلاف، دیکھو اختلاف جہاں پر ہوتا ہے نہیں، ایسے معاملے سے ہمیں بچنا ہے. مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے، مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے، جس میں اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے. صدقہ کرو ثواب الحمدللہ پہنچ جائے گا، یہ معاملہ کرو. جہاں پر اختلاف ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ ثواب نہیں پہنچتا اگر قربانی کے اندر شریک کریں گے. تو ایسے اختلاف میں پڑھ کر کیوں بیچارے ان کی ہے نا مرحومین کی ہے نا ثواب میں آپ کمی کر رہے ہیں؟ صدقے کا دروازہ کھلا ہے الحمدللہ، آگے بڑھ کر صدقہ جس شکل میں بھی چاہے کرنا چاہتے ہو مرحومین کے لیے کرو، مگر وفات شدہ لوگوں کی قربانی یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، قربانی کا وقت ہمیں کیا بتایا گیا؟ یہ نماز کے بعد ہے. من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر لے اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی. اس کا کھانا جائز ہے مگر سنت ادا نہیں ہوگی، قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنت المسلمین، جو نماز کے بعد ہے نا قربانی کرے ایسے شخص کی قربانی کہلائے گی. ہم میں سے کیا کرتے ہیں، بعض لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر خسائی وغیرہ نہیں ملتے، اس لیے کیا کرتے ہیں
खुद से अलग से 4-5 लोग मिल गए, नमाज़ पढ़ लिए, जाकर फ़ौरन ज़बह करने की कोशिश करते हैं। ईदगाह हमारे लिए है, ईदगाह जहाँ पर नहीं होता है, मस्जिद हमारे पास है, पूरी इज्तिमायत होती है, खिताब चलता है, ऐसी इज्तिमायत के साथ नमाज होती है। उस नमाज का अहतमाम करने के बाद आप आज़ादी के साथ जाकर अपने जानवरों की कुर्बानी करें। इसमें जल्दबाजी मत करें, इसलिए कि हदीस के अंदर बाकायदा क़ैद लगाकर बताया गया, नमाज से पहले अगर कुर्बानी कर लेंगे, कुर्बानी आपकी नहीं कहलाएगी, वो आपकी आम सा ज़बीहा होगा। इसी तरह एक और आखिरी बात कि कुर्बानी जब हम लोग करते हैं, कुर्बानी के जानवर को ज़बाह करते हुए एक तो सही चीज़ यही है कि इंसान अपने हाथों से जानवर की कुर्बानी करे। अगर अपने हाथों से कुर्बानी नहीं कर सकते, किसी और से भी कुर्बानी करा सकते हैं। औरतें भी हमारी ज़बाह कर सकती हैं, औरतें अगर करना चाहें औरतें भी कुर्बानी दे सकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि कुर्बानी पढ़ते हुए क्या हमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ना हमें है। तो सबसे एक मुख्तसर सी दुआ और बेहतरीन दुआ है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर आप ज़बाह कर दें। और मुस्तहब है कि कहें कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अन्नी व अन अहली बैती, कि अल्लाह मेरी जानिब से और मेरे घर वालों की जानिब से इसे कबूल फरमा। एक और बड़ी प्यारी दुआ हमें मिलती है जो ज़रा बड़ी है, जो थोड़ी बड़ी है, और वो दुआ क्या है कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन व इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये एक दुआ है जो बड़ी अच्छी दुआ है और इसे पढ़ना है। बाज़ लोग नहीं आती बोलकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर गुंजाइश निकाल दी गई, लेकिन ये दुआ बड़ी अहम दुआ है। और ये दुआ ऐसी है जिसका तर्जुमा आपको बगौर सुनना होगा। दुआ का तर्जुमा क्या है? कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं, कुर्बानी हम लोग कर रहे हैं। दुआ क्या पढ़ रहे हैं कि इन्नी वज्जहतु वजहिया, कि ऐ अल्लाह मैं मेरा रुख तेरे सामने करता हूँ, मैं अपना चेहरा तेरे सामने करता हूँ। किसके सामने? जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और आप कहते हैं कि वमा अना मिनल मुशरिकीन, और ऐ अल्लाह मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। मेरी नमाजें, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सारी की सारी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ला शरीका लहू, फिर आप कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई शरीक नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई शरीक नहीं है, कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन, और अल्लाह मुझे इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में से हूँ। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, आप जानवर को लिटाकर ज़बाह करते हुए ये दुआ पढ़ते हैं। दुआ के अंदर क्या अल्फाज हैं? दो चीज़ें हैं। हदीस के दुआ के अल्फाज के अंदर दो चीज़ें बताई गई हैं जो सबसे अहम है। आप अपनी ज़बान से ये कहते हैं, अपने रुख को रब्बुल आलमीन के सामने करते हुए कि ला शरीका लहू, कि ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई शरीक नहीं है। दूसरी चीज़ वमा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। मतलब क्या हुआ कि आपकी ये जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी सबसे अहम सबक हमें ये देती है कि हमें तौहीद वाला होना है। ये दुआ ये ऐलान करती है, दुआ तौहीद का ऐलान करती है, ये दुआ इखलास का ऐलान करती है, ये दुआ गैरुल्लाह के सामने झुकने से बगावत का ऐलान करती है, ये दुआ शिर्क से बरात का ऐलान करती है। सिर्फ अल्फाज की हद तक हमें नहीं जाना है, हम अपने वजूद से बयान कर रहे हैं कि अल्लाह हम सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि हम मुशरिकों में से नहीं हैं, हम लोग तेरे अलावा कोई शरीक नहीं है। हम लोग ये पढ़ते हुए ज़बा कर रहे हैं, मगर अपनी ज़िंदगी की हालतों का जायज़ा लो, अपनी ज़िंदगी की हालतों का जायज़ा लो। क्या वाकई में जो जुमला हम रब्बुल आलमीन के सामने कह रहे हैं कि वमा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, वाकई में हम मुशरिकों में से नहीं हैं? मुशरिकीन किसे कहते हैं? मुशरिक से मुराद काफिर ही नहीं, मुशरिक से मुराद वो शख्स जो शिर्क में मुब्तला हो, जो अकीदे की खराबी जिसके अंदर हो। आप है ना, तावीज़ पढ़कर कोई शख्स कुर्बान कर रहा है, तावीज़ पहना हुआ है, तावीज़ अपने गले में पहना हुआ है और ज़बान से ये अल्फाज भी अदा कर रहा है कि वमा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। कहाँ से ये चीज़ कबूल की जा सकती है? ये चीज़ मुनाफ़क़त हुई। ये आप कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर ये चीज़ का दावा कर रहे हैं कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, जबकि हमारे अपने अक़ीदे ऐसे हैं कि हम गैरुल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, गैरुल्लाह से है ना ये मुरादें वाबस्ता करके रखे हैं कि वो भी दुआएँ कबूल करते हैं, उनके दरों पर जाकर झुकते हैं, उनके लिए ज़बाह करते हैं, उनके लिए नज़र नियाज करते हैं। ये सारे अक़ीदे की खराबियाँ अपने अंदर लेते हुए आप अपनी ज़बान से ये अदा कर रहे हैं कि ला शरीक अल्लाह, अल्लाह तेरे लिए कोई शरीक नहीं है। ये कहाँ से?
حضرت ابراہیم، قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر پڑھو، پوری زندگی توحید کے علمبردار رہے، پوری زندگی توحید والے رہے، کبھی شرک کو اپنے اندر آنے نہیں دیا، کبھی بھی خانہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، خانہ کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ توحید کی بنیاد پر رکھی، اور سب سے بڑھ کر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایسے اللہ کے دوست، ایسے اللہ کے خلیل کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی میں دعا کرتے ہیں کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے اللہ مجھے بھی، میری نسل کو بھی، میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا، ہمیں توحید والا بنا کر ہمیشہ رکھ۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بڑے مفسرین ہیں، یہ آیت پڑھ کر زار و خطار روتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو لاتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت شرک سے حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم آج ایسے ماحول میں ہیں جہاں پر قدم قدم پر شرک ہے، قدم قدم پر عقیدے کی خرابیاں ہیں، قدم قدم پر ہماری توحید ڈگمگا جاتی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں اور زیادہ ہے نا شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ قربانی آپ کرتے ہوئے خود آپ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، پھر آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ توحید کا اعلان کر رہے ہیں، شرک سے براءت کا اعلان کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے مانگنے سے بغاوت کا اعلان آپ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ قربانی بھی تبھی آپ کی قابل قبول ہوگی جب آپ واقعی میں آپ کا عقیدہ درست ہوگا، آپ توحید والے ہوں گے۔ یہاں پر میں حکم لگاؤں گا، اس سے پہلے کہ مسئلے میں معاملات میں خرابی ہے، قربانی ہوگی نہیں ہوگی، میں نے فیصلہ نہیں سنایا، میں نے حکم نہیں لگایا، یہ آپ کے اختیار میں، آپ کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں پر یہ حکم ہے کہ اگر شرک پر قائم رہ کر، شرک کے مظاہر پر عمل کرتے ہوئے، عقیدے کی خرابی اپنے اندر لیے ہوئے لاکھوں کا جانور آپ ذبح کر لو، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آپ کے ہاں شرک پر قائم رہ کر قربانی کیا بڑی سی بڑی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ حج بھی کر کے آ جاؤ، آپ کعبۃ اللہ کے ہزاروں طواف بھی آپ اگر کر لو، سووں عمرے ادا کر لو، پورے رمضان المبارک کی اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے لگا دو، مگر شرک آپ کے پاس ہے، عقیدے کی خرابی آپ کے پاس ہے، شرک کے مظاہر آپ کے پاس ہیں، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ پہلی شرط توحید ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہوگا آپ کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے، عقیدہ درست ہوگا آپ کی نماز درست، عقیدہ درست ہے آپ کے روزے درست ہیں، عقیدہ درست ہے آپ کی قربانی درست ہے، عقیدہ درست ہے آپ کا توحید صحیح ہے، آپ کے زندگی کے تمام معاملات درست ہیں۔ تو توحید بہت اہم ہے، توحید بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ کچھ اسباغ ہیں قربانی کے حوالے سے۔ ایک آخری بات جو ہے خلاصے کے طور پر، قربانی ہم لوگ جب دیتے ہیں اخلاص کو مد نظر رکھیں، اخلاص بھی بڑی ضروری ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے قربانی کے ایسے ماحول میں ریاکاری کا زیادہ شیوا ہمارے اندر رہتا ہے، جانوروں کی نمائش کرنا، جانوروں کو دکھانا۔ بعض لوگ ہے نا اسے سنت اور عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے خاندانی سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ ہاں بعض کے پاس دیکھو، جس کے پاس گنجائش نہیں ہے شریعت نے چھوٹ دی ہے، چھوڑ دو، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ جن کے پاس واقعی میں استطاعت نہیں ہوتی، نہیں اب میں نہیں کرا تو خاندان کے اندر محلے کے اندر میرا سٹیٹس گر جاتا ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں حرام پر اٹھا کر جانور لا کر قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ریاکاری کو اپنے اندر مت آنے دیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، یہی چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ جانور عیبوں سے پاک بھی آپ لائے لیکن پھر بھی اللہ کو ایسی جانور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہے آپ کے تقوی کی۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے باطنی امور کو بھی پاک کیجئے، توحید پر بھی قائم رہیے، شرک سے بھی بچیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، کچھ نصیحتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھ کہنے والے اور آپ تمام سننے والوں کو جو قربانی کے حوالے سے باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ رب العالمین اسی طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ دنیا کے سب سے بہترین ایام سے ہم لوگ ابھی گزر رہے ہیں،
ہمیں اپنی زبانوں کو خاموش مت رہنے دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے تکبیرات پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو بہترین دن ابھی ہم لوگ جس میں ہم لوگ داخل ہیں، گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں تلاوت قرآن مجید، صدقات و خیرات، کثرت سے نوافل کا اہتمام اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ رکھ کر 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اپنے لیے بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔